کیا پی ٹی آئی سندھ میں حکومت قائم کر سکتی ہے؟ یہ ہے نمبرز گیم۔ سندھ اسمبلی میں کل سیٹوں کی تعداد 168 ہے۔ 168 سیٹوں کی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے 85 سیٹوں کی ضرورت ہے، یعنی جو پارٹی یا اتحاد 85 سیٹیں حاصل کر لے گا وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس وقت سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس 99 سیٹیں ہیں، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس 68 سیٹیں ہیں، جن میں سے پی ٹی آئی کے پاس 30، ایم کیو ایم پاکستان کے پاس 20، جی ڈی اے کے پاس 14، تحریک لبیک کے پاس 3 اور ایم ایم اے کے پاس 1 نشست ہے۔ ٹی ایل پی اور ایم ایم اے اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں ہے۔ سندھ میں حکومت بنانے کے لیے اپوزیشن کو مزید 21 ممبران کی ضرورت ہے، لیکن پی ٹی آئی کو سندھ حکومت گرانے میں جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ کا قانون۔ اگر پی ٹی آئی فلور کراسنگ کا سہارا لیتی ہے تو فلور کراس کرنے والے ممبران پر آرٹیکل 63A کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق فلور کراسنگ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ یہ قانون کن کن صورتوں میں اسمبلی ممبران پر لاگو ہوتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر کوئی رکن اسمبلی اپنی سیاسی جماعت چھوڑ کر کسی دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کرے، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے دوران اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے، منی بل یا آئین میں ترامیم کے بل میں پارٹی کے خلاف ووٹ دے کر، ایسا کرنے کی صورت میں پارٹی سربراہ اس ممبر کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، جس سے وہ ممبر نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے۔ بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے سندھ حکومت گرانا آسان کام نہیں ہے۔